بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا عمل بڑا خاص عمل ہے، اور یہ عمل ایک قرآنی آیت کا ایک حصہ ہے۔ اس عمل کو اگر مغرب کے بعد کر لیا جائے تو مغرب کے بعد یہ عمل کرنے سے زندگی بدل جاتی ہے، اور جس نے بھی مغرب کے بعد یہ عمل کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کیا جائے، جیسا کہ اور جس انداز میں آپ کو بتایا جائے اسی طرح آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ اس میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی بیشی آپ نے نہیں کرنی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو آپ کو حاصل ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر پیسے کے کام ہو جائیں، اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہوئی، ایسا تو نہیں ہوتا کہ بغیر پیسے کے کام کیسے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کام کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور وہی ذات ہے جو کام کر سکتی ہے، اسی کے پاس ساری قدرت اور ساری طاقت ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو، اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ جب خالق کائنات ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے تو پھر سارے کام ہمارے بنتے چلے جائیں گے، چاہے ہمارے پاس کچھ ہے یا چاہے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی کام بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیتے ہیں اللہ رب العزت کے حضور، تو صرف یہ ایک مرتبہ پڑھ کے کرنے والی دعا اللہ رب العزت اس کو فی الفور قبول کر لیتے ہیں، فی الفور قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن فی الفور قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں اپنے علم کے اعتبار سے، ہم مانگتے ہیں اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت کا علم بہت وسیع ہے، اور اللہ رب العزت اپنے علم اور اپنی حکمت کے مطابق اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے علم میں ہر چیز کا نفع اور نقصان ہوتا ہے، ہمارے علم میں نفع اور نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی دعاؤں کو کبھی بھی مت چھوڑیے، دعائیں کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت اپنی حکمت سے عطا فرماتے ہیں، اگر تو وہ چیز اسی طرح بعینی ہی ہمارے لیے فائدہ مند، سود مند ہے تو ہمیں مل جاتی ہے، کبھی اس سے بہتر ہمیں مل جاتی ہے، کبھی اس کے بدلے میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبھی اس کا بدلہ آخرت میں ہمارے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو کبھی بھی، دعا کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، اور یہ مت سمجھا کریں کہ ہم نے جو دعا کی ہے یہ ضائع ہو گئی ہے۔ دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہماری زندگی میں ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال اس آیت کو اگر ایک مرتبہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھ کے جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دعا ہے یہ اولاد کے رشتوں کے لیے اگر کوئی پریشان ہے تو اس کے لیے بھی انتہائی مفید ترین دعا ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، پڑھنی کس طریقے سے ہے اور دعا کون سی ہے۔ اور دوسرا، مشکل حالات جتنے بھی ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اچھا اس میں اب تمام تر مشکلات آ جاتی ہیں، رزق کی مشکلات ہیں، کاروبار کی مشکلات ہیں، ملازمت کی مشکلات ہیں، زندگی میں جو بھی جیسی بھی مشکلات ہیں وہ اس کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر زندگی میں کوئی بہت بڑی تکلیف ہے، کوئی بہت بڑا غم ہے، خوف ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت، پریشانی اور ایسی حاجت ہے جو پوری ہی نہیں ہو رہی، تو آپ نے اس طریقہ سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقہ سے اس کو کرنا ہے۔ جتنے بھی بڑے مسائل ہیں ان کے لیے یہ انتہائی مفید ترین ہے۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اس کو اس طریقے سے کر لیں اور پھر بھی آپ کو اگر فائدہ نہ ہو تو آپ آ کر میری گردن پکڑ لینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، لیکن یہ ملتا کس کو ہے اس کے اوپر؟ اسی کو جس کا یقین کامل ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر، اللہ کی قدرت کے اوپر۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم وظائف بہت زیادہ کر لیتے ہیں، اعمال ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، وہ اثرات نظر نہیں آتے، وہ فیوز برکات نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا، توکل
توکل کامل نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا توکل اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر کامل ہو، یقین اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر کامل ہو، تو پھر کام واقعتاً بنتے چلے جاتے ہیں۔ ایک دو نہیں، بیسیوں مثالیں ایسی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں کہ لوگوں نے ایک مختصر سے وظیفے سے اللہ رب العزت نے ان کو بہت کچھ سے نواز دیا، لیکن شرط کیا ہے؟ یقین کامل، اللہ کی ذات کے اوپر توکل بھرپور ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ تمام تر جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں، ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد اس آیت کو آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ عمل آپ نے مغرب کے بعد کرنا ہے، لیکن بالفرض اگر مغرب کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ مغرب کے بعد کر سکیں، تو پھر آپ اس کو فجر کے بعد یا پھر عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ مغرب کے بعد ہی عمل کر لیا جائے، لیکن دوسری صورت میں 2 اوقات اور بھی ہیں، ایک فجر کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے اور دوسرا پھر عشاء کے بعد۔ اور عشاء کے بعد جب آپ تمام تر اپنے معمولات سے، کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ اس عمل کو کیجیے۔ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 300 بار آپ نے اس آیت کو پڑھ لینا ہے، مختصر ہے، بہت لمبی نہیں ہے۔ یہ 20واں پارہ ہے اور سورۃ النمل ہے، اس کے اندر اس کی آیت نمبر 62 کا یہ شروع والا حصہ آپ نے پڑھنا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، صرف اتنا حصہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے 300 مرتبہ۔ 300 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے، اول 11 مرتبہ درود شریف، آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، اور اس کو آپ اپنی حاجت کے پورا ہونے تک روزانہ پڑھیے۔ گھر کا ایک فرد بھی پڑھ سکتا ہے، گھر کے زیادہ افراد بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت تمام ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو اپنے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔